بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے دن دشمن کے حملہ کے پیش نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے کھڑا ہو گیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دشمن کے تیروں سے محفوظ رہے۔ آخر ایک تیر میری آنکھ میں لگا اور اس کا ڈھیلا باہر نکل آیا، جس کو ہاتھ میں لے کر میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نکلا ہوا ڈھیلا آنکھ میں رکھ کر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی، مولا میرے جان نثار نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی حفاظت کی، تو اس کی آنکھوں کی حفاظت فرما۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، میری دوسری آنکھ زندگی میں کبھی کبھار دکھ جایا کرتی تھی، لیکن جس آنکھ کو ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت، روشن اور تیز ہو گئی، یہاں تک کہ ساری زندگی اس آنکھ کو کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کو کس طرح عقیدت اور محبت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ احد کے کارزار سے فارغ ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام واپس ہوئے تو راستہ میں ایک ایسی عورت لشکر اسلامی کو ملی جس کے عزیز و اقارب احد کے غزوہ میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے۔ افسوسناک خبریں چونکہ مدینہ میں پہنچ چکی تھیں، اس لیے لوگ اپنے عزیز و اقارب کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گھروں سے نکل پڑے۔ اس عورت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں پوچھا، وہ کیسے ہیں؟ اسے جواب میں بتایا گیا کہ تمہارا شوہر جنگ میں مارا گیا ہے۔ اس نے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوچھا، کسی نے کہا کہ تیرا باپ بھی مارا گیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے تم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا ہے۔ پھر جواب آیا کہ تیرا بھائی بھی جنگ میں مارا گیا ہے۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا کہ میں نے کملی والے کی خیریت دریافت کی ہے، وہ کیسے ہیں؟ جواب ملا، تیرا بیٹا بھی جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ عورت نے جذباتی ہو کر کہا کہ تم میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے، وہ کیسے ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں۔ اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی آنکھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس عورت کو تسلی ہوئی۔ انصاری عورت نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ و سلامت دیکھ کر خدا تعالی کا شکر ادا کیا۔ انصاری عورت نے کہا، مجھے اپنے عزیزوں کے مرنے کا کوئی غم نہیں، اگر دو جہانوں کے شہنشاہ زندہ ہیں تو میرے عزیز رشتہ دار مر کر بھی زندہ و جاوید ہیں۔ دشمن اسلام ابو عامر کے بیٹے حضرت حنظلہ اس معرکہ حق و باطل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود جذبہ جہاد سے لبریز دل انہیں کشاں کشاں میدان جنگ میں لے آیا۔ حضرت حنظلہ نے بڑی دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے ابو سفیان ان کی زد میں آ گیا۔ وہ وار کرنا ہی چاہتے تھے کہ شداد بن اسود نے پیچھے سے وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ ابر کے پانی سے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ لڑائی ختم ہونے پر ان کی لاش کی تلاش شروع ہوئی۔ صحابہ کرام گواہی دیتے ہیں کہ جب ان کی لاش ملی تو وہ تازہ غسل سے تھے اور ان کے بالوں سے ابر کے ریشمی قطرے ٹپک رہے تھے۔ ان کی بیوی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی بہن سے پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ حالت جنابت میں ہی جہاد کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ! یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق تھا کہ نہ انہیں اپنے والدین کی پرواہ تھی، نہ انہیں اپنے بیوی بچوں کی پرواہ تھی۔ وہ سب کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ڈھیر کر دیا کرتے تھے۔ سامعین و ناظرین، آخر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے
اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و علی اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم۔ مزید اس طرح کے ایمان افروز واقعات سننے کے لیے، درود شریف کی فضیلت و عظمت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔